ناظرین، ڈاکٹر یونس نوبل لوریٹ، ان کے نوبل پیس جو ہے انعام انہوں نے جیتا ہوا ہے، وہ اب واپس آ رہے ہیں فرانس سے، سیلف ایگزائل کے اندر تھے جو ہے وہ اب خبریں آ رہی ہے کہ ان کو انٹرم سیٹ اپ کا چیف بنایا جائے گا اور وہ پھر اگلے انتخابات کروائیں گے. خبر جو ڈیولپ ہو رہی ہے، رائٹرز کی طرف سے ایک ایکسکلوسیو سٹوری کی گئی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ جو حالات و واقعات ہوئے، لاسٹ جو مومنٹس ہے، آخری دن وہاں پہ کیا ہوا، جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب مظاہرین وہاں پہ اکٹھے ہو گئے باہر تو ایک میٹنگ کی کال کی گئی پرائم منسٹر کی ریزیڈنس کے اوپر. وہاں پہ سارے سب سے چیفز ہیں، انٹیلیجنس کے چیف، پولیس کے سارے لوگوں کو بلایا گیا. بلا کے تو ان کے سامنے مدعا رکھا گیا کرنا کیا ہے. تو یہی تھا کہ پرائم منسٹر صاحبہ کی طرف سے، فارمر پرائم منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہی تھی کہ پنجابی کے اندر تم دیو کرش دیم، کوئی بالکل آپ نے جو ہے روت رعایت نہیں برتنی اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیم. لیکن وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحبہ حالات خراب ہیں، اس وقت لوگ ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر جو فخر الزمان جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہاں کے بنگلہ دیش کے، ان کی طرف سے ان کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ وہ چونکہ ان کی کزن کے ہسبینڈ بھی ہے، انہوں نے ایک دن پہلے وہاں پہ ایک دربار کو ایڈریس کیا اور وہاں پہ انہوں نے اپنے جو آفیسرز کو یہی کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی بندہ جو ہے وائلنس ان کے خلاف نہیں کرے گا، کوئی گولی وغیرہ نہیں چلائے گا. اور باقی لوگوں نے بھی ان کو سمجھایا. اس کے بعد پھر یہ بھی خبر آئی، اسی خبر کے اندر یہ بھی ہے، پھر ان کے رشتہ داروں کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ پرائم منسٹر صاحبہ کو سمجھائیں، بہتری اسی میں ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل یہ عہدہ چھوڑیں اور اپنی جان بچانے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ناظرین، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بنگلہ دیش کی، ان کی پریزیڈنٹ ہیں ریحانہ صاحبہ، انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے، واپس لایا جائے اور وہ پاکستان کے اندر واپس بنگلہ دیش کے اندر لا کے ان کا ٹرائل کیا جائے. آج جو انٹرنیشنل نیو یارک ٹائم کے اندر جو خبر چھپی ہوئی ہے، لیڈر میٹس ہر ڈاؤن فال، یہ آپ دیکھ سکتی ہیں. یہ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحبہ کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا جو پارلیمان ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ ہیں. حسینہ واجد جو صاحبہ ہیں وہ موجود ہیں. اور اس سٹوری کو جب میں نے پڑھا تو اس کے اندر ایک جو بتایا گیا کہ ان کی طبیعت کے اندر اس طرح کا معاملہ تھا کہ جب سے وہ آئیں، آپ کو پتہ ہے 75 میں ان کے پورے خاندان کو وہاں پہ ایک کو کے دوران جو ہے مار دیا گیا بڑے برے انداز سے. تو وہ ان کا ٹراما ان کی پرسنالٹی کے اندر تھا اور وہ ٹراما کا اثر تھا اور وہ کسی بھی اپوننٹ کو برداشت نہیں کرتی تھی، تو وہ کنٹینیوسلی چل رہا تھا. یہ سارے معاملات ہوئے. پھر دا ڈیلی اسٹار کی ہے آل اسٹیئرز ایٹ دا پولیٹیکل ڈیتھ، یہ بھی آپ خبر دیکھ لیں، یہ اس کے اوپر سارے کا سارا کامنٹ ہو رہا ہے. سو دس از ہاؤ چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب ظاہر اس کے اوپر کامنٹ ہونا شروع ہو گیا. شاہد خاقان عباسی، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر، ان کے سابقہ لیڈر، آج کل انہوں نے اپنی جو ہے عوام پاکستان پارٹی بنا لی ہے. ان سے آج سوال پوچھا گیا تو ان کے خیال میں بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ وہ ایک کیا اوپینین تھی، کیا انہوں نے کہا، سنیے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں آئین کی نفی ہوئی. ایک سو کال ڈیموکریٹک سیٹ اپ نے کی. آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے الیکشن رگ کرنے شروع کر دی. وہ فروری 8 کی یاد بھی ختم کر دیتے. وہاں معیشت بھی بہتر ہے، وہاں پر بجلی بھی سستی ہے، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی ہیں. لیکن جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے، عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا. ملک کے وزیر اعظم کو چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا. اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. تقریباً ہمارے برابر کا ملک ہے، وہی سیاسی کلچر ہے، وہی سب باتیں ہیں. ہم آج سے 50 سال پہلے تک ملک بھی ہمارا ایک تھا. یہ بہت سے سبق ہیں اس کے اندر. سیاسی ماحول کو بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کی رائے ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول اسی طرح بنتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. مشاہد حسین صاحب یہ بھی سابقہ سینیٹر ہیں PMLN کے، وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو مختلف حالات و واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے، اس کے اور پاکستان کا کمپیریزن انہوں نے کیا، سنیے. اس نے دیکھیں اپوزیشن کو تیا پانچا کر دیا تھا. جو لوگ تھے ان کو پھانسیاں کروائیں، صلاح الدین قادر چودھری کی، پروفیسر غلام اعظم جو جماعت اسلامی کے تھے، بڑے چن چن کر انہوں نے بدلے لیے. بڑی ظالم یہ حکومت تھی اور آمریت کی بنیاد پر تھی. اور میرے خیال ایک عبرتناک انجام ہوا ہے. جو میں دیکھ رہا تھا ہیلی کاپٹر اڑ رہا تھا ہندوستان کی طرف، تو یہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو تیسرا واقعہ ہے اس خطے میں. 15 اگست 2021 کو اشرف غنی صاحب کا ہیلی کاپٹر تاجکستان پہنچا تھا، بھاگے تھے وہ بھی. پھر آپ کو یاد ہے جولائی 2022 میں گوتابایا راجہ پکسے بھاگے تھے سری لنکا، کولمبو، ان کے گھر اٹیک ہوا تھا.
اور اب تیسرا واقعہ ہوا ہے. سو انقلاب بار بار دستک دے رہا ہے ہمارے خطے کے، ہمارے خطے میں، ہمارے ارد گرد. تو یہ ذرا وارننگ سگنل ہے. کوئی حکومت، کوئی رجیم ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتی لا آف نیچر کا. جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، وہ حضرت علی کا بڑا اچھا کال ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی بنیاد پر حکومت نہیں چل سکتی. نقوی صاحب سر، آپ نے سنا؟ کامنٹ کر دیں. جی میں نے سن لیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی شروع میں ایک بات انٹرو میں بہت اچھی بات بولی تھی کہ کم از کم ایک ایک قدم تو پیچھے ہٹیں اور سب کو پیچھے ہٹنا ہوگا. کیونکہ اگر چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عوام نکل گئی ہے سڑکوں پہ، تو اگر عوام ایک دفعہ سڑکوں پہ نکل گئی تو پھر کسی کو نہیں چھوڑے گی. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عوام جو سڑکوں پہ نکلے گی میں تو بچ جاؤں گا اور وہ پھنس جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ عوام کا غصہ سب پہ برابر ہے. آپ کہتے ہیں آپ 9 مئی پہ معافی نہیں مانگیں گے، آپ مشروط معافی مانگنے کو تیار ہیں، آپ تھوڑی اپنی ایگو کو پیچھے رکھ دیں. آپ 100% پاکستان پہ قبضے کی بات نہیں کریں، 60-70% کے کر لیں. فی الحال حالات بڑے خراب ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں جی 9 مئی والوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں. دوسری طرف حکومت کہتی ہے 9 مئی والوں کو چھوڑیں گے نہیں. بھائی آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، آپ سے حکومت نہیں چل رہی ہے. مہنگائی نے جو حشر کر دیا عوام کا، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ نے بجلی کے بلوں پہ جو حشر کر دیا ہے اس قوم کا، آپ کو معافی نہیں ملنی. آپ لوگوں کا جا کے حال تو دیکھیں، غریبوں کا رل گئے، اور یہ ساری آہیں اور بددعائیں آپ کو لگ رہی ہیں. آپ اگر بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو خدا کے واسطے فوری طور پر ایک دن ضائع کیے بغیر کریں، چاہے آپ کو کتنے ہی پیارے اس کے لیے لٹکانا پڑے. اور اگر آپ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، آپ اسمبلی کی فلور پر آئیں، عزت سے بولیں کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، معاشی حالات بہت خراب ہیں، ہم سے حکومت نہیں چل رہی، ہم مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. پھر جو بنائے حکومت بنائے، جو نہیں بنائے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ واقعی حکومت چلانا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے اس عوام کو تھوڑا بہت تو ریلیف دیں. یہ میں آپ سے درخواست کروں گا. صحیح. چودھری غلام حسین صاحب، کل بیرسٹر گوہر صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ایک مشورہ دیا. سنیے کیا فرما رہے ہیں. ان کو چاہیے بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو، طریقہ سن لے، فون کر کے راستہ پوچھ لے، جانا پھر کس طریقے سے. عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب، حالات اللہ نہ کرے، شاید خاقان عباسی صاحب ہوں، مشاہد صاحب ہوں، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت بھی ابھی ہم اللہ معاف کرے کہ ہم کو ایسی نہج پہ نہیں ہے کہ ہم اس نہج پہ وہ پہنچنے کے قریب ہیں. لیکن ایک بات تو نقوی صاحب نے صحیح کی کہ اگر کیا فرض کریں ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو پھر مطلب یہ ہے گھر پھر سب کے جلیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پارٹی بجے یا دوسری پارٹی پھر اسی کے اندر اس کو بھگتنا پڑے. بہتر یہی ہے کہ سارے ہوش کے ناخن لیں. نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. بات چیت کے ذریعے معاملات حل کیے جائیں، لیکن کرنے کا ارادہ ہو تو تب ہے. لیکن آج آپ کو شاید کیونکہ آپ بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں خبروں کو، لیکن جو آپ کی مرضی کی ہوتی ہیں ان کو چن لیتے ہیں اور جو نہیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کیا کہنا آج ایک چھوٹا سا بیان جاری ہوا ہے، جی ایک پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ کا ایک بیان جاری ہوا ہے کہ فلاں دن تک ہمارے اگر مطالبے نہیں مانے گئے تو ہم پھر آ رہے ہیں. چلیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اور کس کی وہ اسٹوڈنٹ ونگ ہے.